اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہمارے درس کا عنوان ہوگا حقوق الوالدین۔ چونکہ یہ ایک سیریز چل رہی ہے والدین کے حقوق کے بارے میں یا حقوق العباد کے بارے میں، تو اس میں سے یہ حقوق الوالدین کے بارے میں آج ہم کو خطاب کرنا ہے۔ دراصل اس کا اتنا زیادہ حق ہے کہ شاید ہم یہ 40 منٹ کے عرصے میں، اتنے ٹائم میں ہم اس کا حق ادا نہ کر پائیں، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حقوق الوالدین کی اہمیت کے اوپر ہم روشنی ڈال سکیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ اسلام میں 2 حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک اللہ سے حق کے متعلق ہے جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جس میں توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں آتی ہیں، اور دوسرا ہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اس میں سارے لوگوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، جیسے والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ دار اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دوست احباب کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، غرض اس طرح سے سارے بندوں کے حقوق اس میں بتائے گئے ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ اہمیت والا سر فہرست جو ہے وہ والدین کے حقوق ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے ہمیں کہ جہاں ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا ہے، وہیں پر بندوں کا حق بھی ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ نماز روزہ وغیرہ تو پڑھتا ہے، اللہ کا حق تو ادا کرتا ہے، لیکن اگر والدین کے یا دوسرے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو جب تک کہ یہ بندے اس کو معاف نہ کریں، اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ اس کے لیے اس میں بھی کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جہاں پر ہم کو حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، وہاں پر حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صرف نماز روزے سے جنت حاصل نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کا حق ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی بہت ضروری چیزوں میں سے آتا ہے۔ تو اس میں جو اہم ترین چیز بتائی گئی ہے وہ حقوق العباد ہے۔ اس کی اہمیت کو، بندوں کے حق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے امت کے مفلس کون ہیں؟ تو مفلس کا لفظ سن کر صحابہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، یا مطلب مفلس ہو، نادار ہو، کھانے کو کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، غریب اور نادار کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم سے جواب سن کر کہتے ہیں کہ خوب سوچ سمجھ کر جواب دو۔ پھر وہی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ نہیں، میرے امت کا مفلس یہ ہے۔ پھر آپ سمجھاتے ہیں کہ ایک بندہ دنیا میں بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، جیسے توحید پرست ہوتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ ساری خوبیاں کرتا ہے اس کے ساتھ، لیکن بندوں کے حقوق وہ پورے ادا نہیں کر پاتا۔ لیکن اس کو اس بات کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے اتنے اچھے عمل کیا تو میں جنت کا حقدار ہوں گا۔ جب اس کو قیامت کے دن جب فیصلے کا وقت ہوگا تو وہ تو یہی گمان میں رہے گا کہ میں چونکہ اچھے عمل کیا تو جنت میں جاؤں گا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے ایک قطار کھڑی ہوگی جو اللہ سے مطالبہ کر رہی ہوگی کہ اس نے ہمارے حق ادا نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ چونکہ آج کا دن انصاف والا دن ہے تو ہمارا حق ادا کروائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد تو کوئی ایسے عمل نہیں ہوں گے، ایسا کرنسی نہیں ہوگی جس کو دے کر وہ چکا سکے اپنا حق کو۔ اب جو بچ گیا وہ صرف اعمال ہی ہوں گے۔ تو پھر اب کیا کریں گے؟ چونکہ لوگ قطار میں کھڑے ہوں گے انصاف مانگنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، تو اس کا حق کیسے دیا جائے گا؟ جو یہ نیکیاں اس نے کیے تھے وہ اس کو دیں گے۔ کسی کو اس کا توحید پرستی دے دیں گے، کسی کو اس کی نماز دے دی جائے گی، کسی کو اس کی روزہ دے دیا جائے گا۔ اس طرح سے جو نیکیوں کا بنڈل اٹھا کر لایا تھا دنیا سے، وہ سارے ایک ایک کر اس میں تقسیم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور قطار میں ابھی بھی لوگ کھڑے ہیں، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تانا دیا ہے، کسی کی زمین مار لی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو اس طرح سے اس کا جو حق اس نے ادا نہیں کیا تھا ابھی بھی لوگ کھڑے ہیں، تو کیا کریں؟ اب اس کو جواب یہ دیا جائے گا کہ جو لوگ قطار میں کھڑے ہیں ان کے گناہ ایک ایک کر اس پر ڈالے جائیں۔ تو ایک ایک کر اس پہ گناہ ڈالیں گے، یہاں تک کہ وہ گناہ سے پورا بھر جائے گا گناہوں سے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ نیکی کر تصور یہ کر رہا تھا کہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ گناہوں کے بوجھ سے اس کو ذلیل کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بولے یہ ہے میرے امت کا مفلس ہے ہو گیا وہ۔
کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. تو اس سے ہم اس بات کا اہمیت لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کتنی اہم چیز ہے. اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے سارے دین کے نیکی کے کام ہیں سو ان کو دے دیے جائیں گے وہاں پر. اس کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں برابر سے کرنا ہے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں. تو سب سے سر فہرست جو اہم ترین بات بتائی گئی کہ حقوق الوالدین ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن میں جہاں بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے وہی والدین کے حقوق کا بھی تذکرہ آیا ہے. یعنی دنیا میں سب سے پہلا اور بڑا حق والدین کا حق بتائے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے. جیسے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جیسے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کا، اسی طریقے پر اسی طرز پر حدیث میں بھی بیان آیا ہے. جیسے حدیثوں میں بھی سب سے اچھا کام بتایا گیا ہے تو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ عبادت کرنا، اس کے ساتھ ہی اچھا کام پھر بتایا گیا تو ماں باپ کے حقوق ہیں. تو اس طرح سے حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حقوق الوالدین کے بارے میں بتایا گیا ہے. ایک حدیث ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کریم سے سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے. اور یہ ایک ہی صحابی نہیں تھے اس طرح سے جو سوال پوچھیں، کئی صحابی مختلف اوقات میں مختلف انداز سے پوچھے ہیں، کیونکہ ان کا منشا یہ تھا کہ یہ جان لیں کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے وہ بار بار پوچھتے تھے کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے. تو اللہ کے نبی بھی ان کے حالات کو دیکھ کر جواب دیتے. تو یہاں پر جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا. سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی سب سے اچھا عمل اللہ کے نزدیک ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا، کیونکہ نماز مومنین پر وقت مقررہ کے ساتھ مقرر کر دی گئی ہے. پھر دوسرا انہوں نے پوچھا اس کے بعد تو پھر بولے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر تیسرا جب پوچھیں اس کے بعد تو پھر بتایا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ. اس طرح سے ایک اور حدیث ہے جو کافی مشہور حدیث ہے جس میں ایک سائل یہ پوچھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے اچھے سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے، ماں یا باپ؟ کس کے ساتھ میں زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیری ماں تیری حق سب سے زیادہ حق رکھتی ہے. پھر پوچھا اس کے بعد تو بولے پھر تیری ماں. پھر پوچھا اس کے بعد پھر بولے تیری ماں. یعنی 3 مرتبہ پوچھنے پہ بھی تیری ماں کہا. پھر جب چوتھی مرتبہ پوچھتا ہے اس کے بعد تو پھر جواب دیا گیا کہ تیرا باپ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کو 3 درجے دیے گئے ہیں. اب یہ تو کلیئر کٹ ہے، بات سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ماں کو 3 درجے کیوں دیے گئے ہیں جبکہ باپ کو 1 درجہ دیا گیا ہے. کیونکہ ماں پیدائش سے لے کر اس کو پیدا ہونے کے بعد تک پروان چڑھانے میں اس کا کردار زیادہ ہوتا ہے، اس کے لیے ماں کو زیادہ اہمیت دی گئی. یہاں پر 3 درجے ماں کو دیے گئے ہیں، ہے نا. ماں پیدائش سے پہلے تکلیف اٹھاتی ہے، پیدا ہونے کے درمیان تکلیف اٹھاتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش میں تکلیف اٹھاتی ہے. اس کا حصہ زیادہ رہا ہے، اس کی وجہ سے ماں کو 3 درجے زیادہ دیے گئے ہیں. چوتھا درجہ باپ کا دیا گیا ہے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ باپ کے کوئی حقوق نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم بیان کریں گے. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ 3 مرتبہ ماں کو جو درجہ دیا گیا ہے اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی جو ہمارا اسلام ہے وہ عدل اور انصاف پر قائم ہے. وہ اس پر نہیں ہے کہ ایکوالٹی مساوات کے اوپر نہیں ہے. دین ہمارا مساوات پر قائم نہیں ہے کہ دونوں کو ایکول دے دیں. جہاں جس کو زیادہ دینا ہے اللہ تعالیٰ وہاں اس کو درجے زیادہ دیے. جیسے دیکھو وراثت کی تقسیم میں اس طرح کی چیزوں میں مرد کو زیادہ حصہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ماں کا کردار زیادہ ہے اس کے لیے ماں کو درجہ زیادہ دیا گیا. تو اس سے یہ کیا بات معلوم ہوئی ہم کو، دین اسلام مساوات کا درس نہیں دیتا بلکہ عدل کا دیتا ہے. اب رہی بات تو ماں کے قدموں تلے جنت جب کہی گئی تو باپ کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. کہا گیا ہے کہ چاہے تو تم اس کی خدمت کر کر اس کو حاصل کر لو یا نہیں کر کر اس کو ضائع کر دو. تو باپ کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اور باپ کا اتنا وہ ہے کیونکہ وہ بھی حلال کما کر اس کے لیے محنت کرتا ہے. تو باپ جب اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی. حالانکہ مائیں بھی دعا کرتی ہیں لیکن باپ کی اہمیت بتائی گئی. باپ جب اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی. تو اس طرح سے ماں اور باپ دونوں کے اپنے حقوق بتائے گئے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ان کی اہمیت تو ہم کو واضح ہو گئی ہے، تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں؟ تو قرآن ہم کو وہاں پر بھی تشنا نہیں چھوڑتا بلکہ ہم کو بتاتا ہے، قرآن اور سنت ہم کو رہنمائی کرتا ہے اس بات کی کہ ہم ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم شکر گزاری کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں.
یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ جب تک اعتراف نعمت نہ ہو تو پھر اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ پہلے تو ہم کو اعتراف کرنا ہے اس نعمت کی کہ کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ یہ دیکھیں، جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تو صرف لینا جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کیا نعمت سے ہم نوازے گئے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں وہیں سے ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جب ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں وہیں سے ہم پر حقوق ان کے عائد ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں، اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ایک بڑی نعمت ہم کو دے دی۔ والدین بچوں کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں، زحمت نہیں ہوتے، تو یوں تصور نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، کڑے جوان ہو جاتے ہیں، کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس وقت ہی بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، تو ایک دم ناگواری سے لگتا ہے کہ ان کی کیسے خدمت کریں، ان کے پیچھے کیوں لگائیں اپنا وقت، جبکہ ہم کچھ کما سکتے ہیں، دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے کیوں رہیں۔ تو یہ اگر ہم احسانات کے بدلوں کو یاد رکھیں، کیسا انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ محنت کی تھی، یہ اگر احساس رکھیں تو پھر آپ شکر گزاری کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ جب دل سے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، زبان سے آپ اس کا اظہار کریں گے تو اعضاء اور جوارے بھی پھر اس میں مدد کریں گے، پھر آپ ان کی خدمت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے۔ دیکھ کر ان کو مسکرا دیں، اپنی آنکھوں میں محبت اور چمک پیدا کریں ان کو دیکھ کر، ان کو بھی خوشی ہے کہ مجھ سے اولاد میری محبت کرتی ہے۔ تو پہلے شکر گزاری کا جذبہ رکھیں، پھر ان کو محبت کے ساتھ دیکھیں، اس کے بعد پھر ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ خوش کیسے ہوں گے؟ دیکھیں کن چیزوں سے ان کو رضا ملتی ہے، کن چیزوں میں ان کی خوشنی ہے، چھوٹے چھوٹے کام بھی کیوں نہ، اگر وہ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں تو وہ کام کریں۔ جس چیز کو ان کو ناگوار گزرتی ہے، کہیں گے بھی نہیں وہ زبان سے، لیکن ناگواری کا اظہار کریں گے، تب بھی سمجھ جائیں کہ اس میں ان کی ناراضگی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، ہے نا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ہجرت کی غرض سے بیت لینے کے لیے آپ نبی کریم کے پاس آیا۔ اس بات پر اس کے والدین کافی غمزدہ، رنجور تھے کہ اپنی اولاد سے ان کو دور ہونا تھا۔ تو بہرحال اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ مجھے ہجرت کرنے کے لیے جو بیعت کی جا رہی ہے اس میں میرا نام لکھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے، کیا تمہارے والدین موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے دونوں بھی والدین موجود ہیں، اور اس حالت میں ان کو چھوڑ آیا ہوں کہ وہ رو رہے تھے کہ میں ہجرت میں کرنے کے لیے یہاں پر بیعت کے لیے آ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ فوراً واپس چلے جاؤ، ان کو جس طرح سے تم رلا کر آئے ہیں اسی طرح آپ جا کر ہنساؤ، کیونکہ ماں باپ اس کے دوری کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو ان کو حکم دیا جاتا کہ تم ہجرت نہ کرو بلکہ وہاں چلے جاؤ۔ جبکہ دیکھو ہجرت کے اتنا اہم چیز بتائی گئی ہے، ہجرت کرنا ایک عظیم کام تھا، یہ ہجرت کر نکلنا بہت بڑی نیکی کا والا تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس پر بھی ماں باپ کی خدمت کو مقدم کر دیا گیا، ماں باپ کی رضا کو اس پر مقدم کر دیا گیا، ان کی خوشنودی کے، ان کو خوش رہنے کو اس پر مقدم کر دیا گیا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں ہجرت کے متعلق، یعنی انسان کی 3 نیکیاں ایسی ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اسلام میں اگر وہ داخل ہو جاتا ہے کوئی غیر مسلم، تو اس کے پچھلے جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب وہ ہجرت کرتا ہے تو اس سے پہلے کے پچھلے جو گناہ تھے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی شخص حج مقبول کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں احادیث ہے نا کہ اس طرح سے آتا ہے حج کر گویا کہ وہ نیا جنم لیا ہے، یعنی اس کے سارے پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ ہجرت کی اور جہاد کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خوشنودی کو اس پر مقدم کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اب ہم والدین کی حسن سلوک کیسے کریں؟ ان کی خدمت کر کریں۔ خدمت کیسے کریں؟ یہ پیسوں سے بھی ہو سکتی ہے خدمت، اور جسمانی مشقت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پیسوں سے بھی کریں، کیونکہ اب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے، وہ کمانے کے قابل نہیں ہیں، جب تک وہ کماتے تھے آپ پر وہ خرچ کریں، آپ کو اس لائق بنا دیے کہ اب آپ کمانے کے قابل ہو گئے، تو پیسوں سے ان کی خدمت کریں۔ اگر سمجھیں کہ ماں باپ خود امیر ہو اور آج بھی اگرچہ کہ آپ بڑے ہو گئے پھر بھی وہ اتنے امیر ہے کہ آپ پر خرچ کرتے ہیں، تب بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ کچھ تحفے تحائف ان کو ضرور دے کر ان کا دل خوش کریں، کیونکہ وہ پیسوں کے اوپر محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ تحفے تحائف ضرور دیں۔ لیکن جہاں پر واقعتاً وہ ضرورت مند ہیں، وہ کماتے نہیں ہیں، تو اپنی آمدنی کا حصہ مقرر کر دیں کہ ان کو دیں، چاہے وہ مانگیں چاہے وہ نہ مانگیں۔ یہ ایک ضروری چیز سمجھی جاتی ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اس سے بھی بڑے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ جب نہیں مانگتے ہیں تو ان کی ضرورت کا احساس ہی نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری زندگی ماں باپ دیتے آئے ہیں، لینے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کریں گے، وہ کبھی آپ سے کھل کر نہیں بولیں گے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ بچوں کا حق ہے کہ وہ سمجھیں وہ ماں باپ کو کیا چاہیے، پھر ان کی ضرورت کی تکمیل کریں، ان کی پیسوں سے بھی ضرورت کی تکمیل کریں، اور جسمانی مشقت بھی ان کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، جسمانی۔ اور یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں ہمارے معاشرے میں
جو جسمانی محنت کرنا ہے والدین کی وہ اولاد کو کرنا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شرمانے والی کیفیت ہوتی ہے ہمارے پاس، شرم و حیا آ جاتی ہے اس میں۔ بیٹا بھی جیسے سمجھے کہ بڑی عمر کا ہو گیا، وہ بھی 60 سال کا ہو گیا، اور ماں باپ سمجھے کہ 80 سال کے ہو گئے، تو وہ آگے بڑھ کر خدمت کرنے کو آر جس سے محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ان کو کپڑے پہنا دیں یا پانی کا گلاس دے دیں خرید کر دیں، یا ان کو جوتا پہننے میں مدد کر دیں، یا ٹیشو ان کے سامنے لے جا کر پیش کر دیں۔ ایسے چھوٹے موٹے کام کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر وہ بڑے کام وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود بڑھاپے کے اس میں پہنچ گئے، لیکن بتانا یہ ہے کہ اس کا حق سب سے پہلے بیٹا اور بیٹی پر عائد ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بہو ہے، پھر بیٹیاں ہیں، پھر پوتا پوتی ہے، پھر نواسے نواسی، وہ دوسرے درجے میں آتے ہیں۔ پہلا درجہ بیٹا اور بیٹی کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا حق ادا کریں جسمانی مشقت کے ساتھ جو ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج بڑی تکلیف کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح سے اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں والدین تو یقیناً وہ کھانستے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، رات بھر پریشان بھی رہتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنے کی وجہ ان کو لے جا کر اولڈ ہوم میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو جیسے بدنصیبی کی اسٹیمپ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں، رحمت سے دور کر لیتے ہیں اپنے والدین کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی ذلیل ہے، 3 مرتبہ یہ بات کہیں آپ ممبر پر چڑھ کر، اور تو پوچھے صحابہ نے کہ وہ کون ہے، تو کہیں کہ وہ بدنصیب انسان جو بڑھاپے کی حالت میں ماں یا باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کر اپنی مغفرت نہ کروا لے، بڑا بدنصیب ہے وہ شخص۔ تو ایسی حالت کو تو سوچ کر ان کی خدمت کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو بوجھ سمجھنا چاہیے، ان کو رحمت سمجھنا چاہیے، ان کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ گھر میں ہوں گے تو ایک رحمت کا معاملہ ہوگا، جب بوڑھی ماں باپ ہاتھ اٹھا کر آپ کے حق میں دعا کریں گے تو یقیناً آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کو کوئی دنیاوی مسائل مشکلات نہیں آئیں گے، کیونکہ ماں باپ جو ہیں آپ کے حق میں دعا کرنے کے لیے۔ تو اب جو محروم رہ گئے، جو گزر گئے، وہ تو خیر محروم ہیں، ان کے اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، دوبارہ تو ان کے پاس آئیں گے نہیں وہ، لیکن اس کے لیے بھی پھر بھی وہ ان کے حق میں دعائے خیر تو کثرت سے کریں، بعد مرنے کے بھی ان کے کچھ حقوق بنتے ہیں، لیکن جن کے ہیں ان کو آج جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں والدین کے حقوق، تو اب تک ہم نے جو کوتاہی کی اس سے معافی چاہتے ہوئے آج سے ہی ہم یہ عزم میں مصمم کر لیں کہ ہم ان کو رحمت سمجھیں گے اور ان کی خدمت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو آپ مثال کے طور پر اویس قرنی کی مثال لیں آپ کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ماں کی خدمت میں جتے رہے، وہ صحابی نہیں کہلائے بلکہ ان کو تابعی کہتے ہیں۔ کیا ہوا ان کے ساتھ یہ واقعہ کہ اویس قرنی جو قرن کے رہنے والے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آنا چاہتے تھے، جو نبی سے حالت دین میں ملتا ہے تو اس کو صحابی کہتے ہیں، اور وہ بھی اس صحابی کے شرف کو حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ مجبوری تھی کہ ان کی ماں کافی ضعیف تھی، فریش تھی، کمپلیٹ بیڈ ریڈن تھی، ان کی مطلب ہر طرح کی ضرورت بیٹے کو ہی پورا کرنا پڑتا تھا، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں ان کو چھوڑ کر جاؤں نبی سے ملنے کے لیے تو پھر ان کی خدمت کون کرے گا۔ تو یہ سوال آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ خط لکھ کر پوچھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنی ماں کی خدمت میں جتے رہو۔ تو وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے اتنا بڑا شرف صحابی ہونے کا تھا، اس سے محروم رہے، وہ تابعی کہلائے لیکن صحابی نہیں کہلائے، لیکن نبی کریم سے فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ چونکہ وہ ماں کی خدمت کرتے تھے تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، وہ جب بھی اللہ سے کوئی بات مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم ان کو پہچان لوگے کہ ان کے اوپر ایک سفید تھوڑا سا دھبا ہے برس کا، اسے تم پہچان لوگے، حالانکہ وہ کافی مرض پھیلا ہوا تھا، لیکن وہ ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کا پورا مرض چلا گیا تھا، بس تھوڑا سا ایک حصہ رہ گیا تھا جس سے شناخت ہوتی تھی ان سے کہ یہی اویس قرنی ہے۔ تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جب تم ان سے ملو تو جا کر ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لو۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ امیر المومنین ہیں، سیکنڈ امیر المومنین ہیں حضرت عمر، اور چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی، ان دونوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مغفرت کی دعا ان سے کروا لو۔ کون؟ یہ صحابی ہے اور وہ تابعی ہے، لیکن ان کا درجہ ان سے بلند ہو گیا ہے کیونکہ یہ اللہ کی نگاہ میں بڑے محبوب ہو گئے ماں کی خدمت کرنے کے نتیجے میں۔ تو ہوا یہ کہ جب امیر المومنین وہ اس وقت خلیفہ دوم تھے، اس وقت حج کے موقع پر جب لوگ جمع ہوئے تو پتہ چلا کہ اویس قرنی بھی اس حج میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پر قرن کے رہنے والے کون ہیں، تو اس طرح سے آپ ان کو ڈھونڈے اور پتہ کرے تو پتہ چلا کہ یہ اویس قرنی یہاں پر ہے۔ تو ان سے جا کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعائے خیر کریں۔
تو یہ سن کر وہ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے پوسٹ پر ہیں، آپ صحابی ہیں اور میں تو خالی تابعی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کے حق میں دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، تو عمر اور علی اگر تم اپنی زندگی میں ان کو پاؤ تو ضرور ان سے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ اور یہ اعزاز کیوں دیا گیا ان کو اتنا؟ صرف ماں کی خدمت کرنے کے نتیجے میں۔ پہلے کے صحابی ہوتے ویسے تھے، ماں کی خدمت کرنے کو ایک نعمت تصور کرتے تھے، ایک بہت بڑی چیز ان کو مل گئی جیسا تصور کرتے تھے۔ ایک محدث کے بارے میں بھی ہے کہ صحابی تھے اور محدث تھے وہ، ان کی ماں ان کو آواز دیتی ہے، ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کام میں مشغول تھے، تو ان کی ماں ان کو آواز دے کے کہتی ہے کہ آؤ میرے بیٹے، تو وہ فوراً باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا چاہیے ماں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ مرغیوں کو دانہ ڈال دے۔ تو وہ اتنا بڑا کام کر رہے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے، وہ کلاس کو چھوڑ کر جا کر مرغیوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور آتے ہیں، تو شاگرد دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ ماں کا حکم مجھ پر واجب تھا، ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ مرغیوں کو دانہ ڈالو، تو میں وہ ڈال کر آیا۔ تو کتنی سادگی تھی ان لوگوں کے اندر، یہ نہیں سوچے کہ بھائی میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، میں اتنے بڑے پوسٹ پر ہوں، ماں مجھے چھوٹے کام کے لیے بلا رہی ہے، ایسے نہیں سوچے، ماں کے حکم کو انہوں نے بجا لایا۔ آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اگر ہمارے بچے کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ اسائنمنٹ کر رہے ہیں، کچھ کسی کام میں مشغول ہیں، کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو کوئی کام دے دیں تو وہ فوراً جھڑک کر ایسے کہتے ہیں آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں؟ یعنی تھوڑی سی دنیاوی تعلیم جب ان کو مل جاتی ہے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنے گریٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ بلکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ مائیں اگر پڑھے نہیں ہیں یا ماں باپ پڑھے نہیں ہیں، اولاد اگر کچھ پڑھ لی ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں کہ ماں باپ کو بالکل حقیر جاننے لگتے ہیں۔ کسی کو انٹروڈیوس کرانا بھی ان کے لیے باعث شرم محسوس ہوتا ہے۔ یہ بڑے پوسٹ پر ہیں، سمجھو کہ باپ کسان رہ گیا، باپ ان پڑھ اور جاہل رہ گیا، تو بالکل حقیر نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو بھی پڑھ لیں، جو بھی کر لیں، ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ ان پڑھ جاہل بھی کیوں نہ ہو، ان کی خدمت، ان کی عظمت کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ تو جہاد جیسی عظیم چیز بھی ساقط ہو جاتی ہے والدین کی خدمت کے لیے، تو پھر یہ تھوڑی سی تعلیم آپ کی کیا اہمیت رکھتی ہے اس کے لیے؟ ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ رہنے کا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وقفِ جناحک، تم کیا کرو، اپنے بازوؤں کو جھکا دو ان کے سامنے، بالظلم، ذلی والرحمہ، ذلت کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا دو۔ مطلب کیا ہوا؟ جیسے بازو پر کو کہتے ہیں نا، جیسے جانوروں میں پر ہوتے ہیں، کیونکہ جانور کو ہاتھ نہیں ہوتا ہے تو اپنے بچوں کا پروٹیکشن پر کے ذریعے کرتا ہے، تو ایسے ہی ہم کو حکم دیا گیا کہ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کر انکساری کے ساتھ رہیں۔ ان کے ساتھ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کے سامنے بالکل نرمی کے ساتھ گفتگو کریں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ ہونے دیں، ہے نا، ان کے ساتھ بالکل ادب کا معاملہ کریں، ان کے آگے آگے نہ چلیں، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھیں، یہ ان کو ماں باپ کو نام لے کر نہ برائیں۔ ماں باپ کا احترام ہم کو سکھایا گیا ہے کہ گفتگو میں بھی ادب ہونا چاہیے، احترام اور نرمی اور شفقت ہونا، آواز کو اپنے پست رکھنا ہے، اگرچہ کہ وہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ماں باپ چاہے کچھ بھی ہو، کافر بھی ہو سکتے ہیں، بدعتی بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ مشرک بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی کئی ان کے ساتھ برائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک بات ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ماں باپ چاہیں جیسے بھی ہوں، ہم کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ ان کا کریکشن کریں۔ ہاں، ان کے بارے میں دعائے خیر کر سکتے ہیں، سمجھو کہ وہ بدعتی ہیں، لیکن اب آپ ان سے جہالت کا انداز نہیں کریں کہ آپ تو کیا ہے، نماز نہیں پڑھنے والے، بے نمازی ہیں، بدعتی ہیں، اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر ان کے اندر برائیاں ہیں تو ان کے حق میں دعائے خیر کریں، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، خود ان کی ماں جب تک ایمان نہیں لائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے برے الفاظ استعمال کرتی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ پھر آ کر آپ اللہ کے نبی سے ریکویسٹ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ میری ماں کے حق میں دعا خیر کریں کہ وہ ایمان لے آئے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو جب وہ گھر جا کے دیکھتے ہیں تو اس وقت تک ان کی ماں ایمان لا چکی ہوتی ہے۔ تو اولاد کا یہ حق ہے کہ اگر وہ غلطی پر ہیں تو ان کا کریکشن ان کے منہ پہ نہیں کیا جائے گا، ان کے حق میں دعا خیر کیا جائے گا۔ کوئی بے صبرے ہو سکتے ہیں، کوئی ناشکراپن ہو سکتا ہے، کوئی ان کے اندر اس طرح کی کوئی برائیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ آفٹر آل وہ بھی انسان ہی ہیں، لیکن اس کا کریکشن کی ذمہ داری اولاد کے اوپر نہیں ڈالی گئی۔ ان کی غیبت کریں، ان کے پیچھے ان کی تنقید کریں، ان کے بارے میں برا کریں، یہ کہنے کا ہم کو حکم نہیں دیا گیا، ان کا کریکشن نہیں ہوتا۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے ابھی ہم بحرین میں رہتے ہیں تو یہاں بحرین کا کوئی ایمبیسیڈر اگر دوسرے ملک میں گیا اور وہاں جا کر کوئی قانون کو توڑتا ہے یا قتل غارت کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہاں اس کو سزا نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اس کو اس ملک میں دوبارہ بھیجا دیا جاتا ہے، یہاں ملک میں آنے کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھیں کہ ماں باپ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو اولاد اس کے اوپر پکڑ نہیں کرے گی، وہ اللہ جانے اور اس کا بندے کا معاملہ ہوگا، ان کے اندر جو بھی خرابی ہے وہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہوگا، اولاد اس کا کریکشن نہیں کرے گی۔
چاہے وہ جیسے بھی ہوں، ان کی جو برائی ہے سمجھے. بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ تقویٰ نہ ہونے کے نتیجے میں یا دنیا کی دولت اور محبت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اولاد میں کبھی ناانصافی بھی کر دیں یا کچھ ایسا غلط بھی کر دیں اس کے بارے میں، تب بھی کہا گیا ہے کہ تم اف تک بھی نہ کہو. تب بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے اعمال کا جواب دہی وہ دیں گے، لیکن تم ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے، کسی بھی حال میں تم کو حسن سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ. تو ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم اگر ماں اور یا باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کو اف تک بھی نہ کہو، اور ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکی بھی مت دو. اف کیا ہے؟ ڈانٹنے کا سب سے ہلکا انداز ہے. اف کو یوں بھی بیان کیا گیا ہے جیسے ناگواری کے ساتھ ایک زبان سے ایک ورڈ نکل جانا اف ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی گرد وغیرہ آ جائے گا کپڑوں پر کسی پر، تو جو پھونک مارتے ہیں تو پھونک مارنے میں جو آواز نکلتی اس کو بھی اف سے تشبیہ دی گئی. یعنی بتانا مقصود ہے بالکل ہلکی چیز ہے، اتنی ہلکی چیز بھی کہنے کا حکم نہیں دیا گیا. اولاد کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو وہ اف بھی کہے، بلکہ اپنی بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دے اور ان کو جھڑکی نہ دے. اور یہ بھی جو بات کہی گئی ہے کہ ایک یا دو، تم ماں باپ یا پھر ماں باپ میں سے کوئی ایک، یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ تفسیر میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں ہیں، ماں اور باپ دونوں کا وجود ہے، اگر کوئی بچہ جھڑکی دے دا، کچھ غلط کر دے، تو پھر بھی ماں باپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر لیتے ہیں. جیسے باپ اگر اس کو برا لگتا ہے اس کی بیٹے کچھ کہہ دیں تو ماں پھر بھی کہتی ہیں چلو کوئی بات نہیں، اپنے بچے ہیں معاف کر دیں، تو وہ اس کو ڈھارس بناتی ہے. اور اگر وائس ورثہ ہوتا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ کچھ بدتمیزی کرتی ہے تو باپ اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ بچے ہیں اس کو چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ اکیلے ہوں، بالکل تنہا ہو کیونکہ ان کا پارٹنر چلا گیا، تو اس صورت میں وہ اپنا غم کس کے سامنے بیان کریں گے؟ پھر ان کو ڈھارس دینے والے کون ہوں گے؟ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ اگر وہ اکیلے ہوں یا پھر وہ دونوں ہوں، تو دونوں میں سے یا اکیلے میں کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ تم اف بھی نہ کہو، ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ اختیار کرو، یہ بتایا گیا ہے. اور یقیناً یہ بات ہے کہ جو بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ان سے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس عمر میں برکت ہوتی ہے. کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم عمر میں ہماری برکت ہو اور ہم ایک اچھی زندگی گزاریں دنیا میں؟ اور اس کے لیے پھر یہ نعمت اللہ نے دی ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں. اور جب دنیا میں قدر کرتے ہیں تو اللہ میں ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اور اللہ کے پاس تو اس کا بے انتہا اجر ہے. دنیا میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے. کیسے بدلہ دیا جاتا ہے کہ ان کو ایک تو عمر طویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو صحت و تندرستی بھی دیتے ہیں، ان کے جائز خواہشات کی بھی تکمیل ہوتی ہے، پھر ان کو ایسی اولاد دیتا ہے جو اس کی قدردان ہوتی ہے. اور ایسے ہوتا ہے، ہم دیکھے ہیں جب ماں باپ اپنے اولاد اپنے ماں باپ کی قدر کرتی ہے تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے جب یہ ماں باپ بنتے ہیں تو پھر وہ ان کی قدر کرتی ہے. اور حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنے والدین کو گالی دے اور لعنت کرے. صحابہ نے پوچھا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے والدین کو ہی گالی دے؟ تو بولے دراصل یہ ہے کہ جب تم دوسروں کے والدین کو برا بلا کہیں گے تو وہ پلٹا کے تمہارے ماں باپ کو کہیں گے، تو انڈائریکٹلی تو اپنے ماں باپ کو گالی دلائے جیسے ہوتا. تو اس کے لیے دوسروں کو بھی ماں باپ کو برا نہ کہیں، والدین کی نافرمانی سے بچیں. اگر جو شخص دنیا میں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے تو دیکھیں اس کی سزا وہ دنیا میں ہی پاتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی پکڑ فوراً کی جاتی ہے، اس میں سے یہ ایک گناہ ہے جب کوئی ظلم کرے کسی کے ساتھ، اور پھر ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کرے، نافرمانی کرے، اس کے دل کو تکلیف دے، اس کے ساتھ صحیح طریقے سے نہ پیش آئے، تو اس کا بدل وہ دنیا میں ہی پا لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دیا جائے گا، دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہوگا. اور یہ ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم کو اس بات کا ثبوت ملا ان ساری چیزوں سے کہ چاہے وہ ماں باپ کافر ہوں یا اچھے ہوں. جیسے اسماء رضی اللہ عنہ بھی ان کی والدہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، جب تک وہ ایمان نہیں لائی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ حسن سلوک ان کے ساتھ کیا جائے. تو وہ پوچھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کافر ہے تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ ہاں. تو ماں باپ کی اطاعت کہاں تک کرنا ہے وہ حد بھی ہم جان لیں. اگر وہ مطلب وہ دیندار نہ ہوں اور وہ تمہیں چاہتے ہیں کہ تم بھی دیندارانہ زندگی نہ گزارو، خود کفر پر چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر پر رہیں، یا پھر وہ مشرک ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بھی تم بھی شرک کریں، تو اس معاملات میں نہ کریں. یہاں پر یہ گئے، لیکن حسن سلوک کے مستحق جبھی بھی وہ ہوں گے، ہے نا. جیسے سعد بن وقاص کی ماں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ان کی ماں ایمان نہیں لائی تھی اور کہتی تھی کہ میں جب تک تو میری بات نہیں مانے گا، مطلب کفر پر نہیں لوٹ کر آئے گا، میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی اور دھوپ میں پڑی رہوں گی. تو انہوں نے بعد میں ان کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھا کر بولا کہ ماں یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو چھوڑ دوں، میں آپ کے ساتھ حسن سلوک ضرور کروں گا لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتا. جب ان کو معلوم ہو گیا کہ کلیئر کٹ یہ جواب دے رہے ہیں تو پھر وہ کھانا دوبارہ کھانے لگی.
تو اس سے کیا بات معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، لیکن خالق کو ناراض کر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ آج ہم آپس ہمارے معاشرے میں ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں دو لوگوں کو۔ اچھا، جب ہم والدین کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں تو تھوڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں سارے دوسروں کے حقوق مارنا چاہیے، جیسے کہ جب ماں باپ ہوتے ہیں تو پھر وہ بیوی کو، اولاد کو بالکل نیگلیکٹ کر دیتا ہے، ان کے حقوق مارتا ہے۔ اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرنے میں اب دوسروں کے حقوق ادا نہ کریں۔ اور مرد تو حاکم ہی اس لیے ہوتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، پوروں کے حقوق آپ کو دینے کا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ماں کو، بیوی کو ماں پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، بیوی یا اولاد کو ماں پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، یا اپنے دوست احباب کو اپنے باپ پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس کا بالکل یہ مطلب ہے کہ ان کے حقوق میں تم کو کمی کریں۔ والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے جو حقوق دیں، لیکن ہائیسٹ پریفرنس بہرحال آپ کو والدین کو دینا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ سمجھیے کہ اگر ماں باپ ختم ہو چکے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، ہاں، تو اب ہم کیا کریں؟ ان کے ساتھ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا حقوق ہم پر بنتے ہیں ان کے مرنے کے بعد؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائے خیر کریں، جیسے ہم کو دعا سکھائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہ چاہے زندہ ہوں چاہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ہر دو صورتوں میں ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کے لیے یہ دعا کریں، اے اللہ تو ان پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ یقیناً یہ رحم ہی تھا جس کی وجہ سے وہ ہر طرح سے آپ کو سہولت بہم پہنچائیں، آنکھوں راتوں کی نیند کو اپنی حرام کیے، بیمار ہوتے تو ان کے لیے خدمت کرتے، ہر طرح سے سکون اور چین پیدا کر دیے ان کو، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی تک پہنچ جائے، جوانی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کو دعا کرنا ہے کہ اللہ تو بھی ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا تھا۔ یا پھر یوں بھی دعا کر سکتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں سارے امت کے مومنین آ گئے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے کی تھی۔ اس طرح سے ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے۔ تو بعد مرنے کے ہم کیا کام کر سکتے ہیں ان کے لیے، ان کا حقوق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، روزانہ اپنی دعاؤں میں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مرے، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ دوسری چیز، استغفار کریں، کثرت سے ان کے حق میں استغفار کریں، ان کے لیے معافی چاہیں، ان کے گناہوں کی بھی معافی چاہیں، اور پھر اگر وہ بہرحال ان کے حق میں دعائے خیر کریں۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ اگر وہ کوئی وصیت کر جائیں تو اس کو نافذ کریں۔ اگر انہوں نے کچھ کہا تھا کہ یہ کرنا ہے تو پھر اس کا احترام کریں اور اس وصیت کو نافذ کریں، ان کی وصیت کو مکمل کریں۔ پھر اور ایک چیز کیا ہے، ان کے بعد مرنے کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد میں بھی ان کی دوستوں کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے۔ تو ان کے رشتہ داروں کا خیال کریں، جیسے ماں نہیں ہے تو پھر ماں کے بدل خالہ ہے، جیسے باپ نہیں ہو تو باپ کا بدل چاچا ہے۔ اس طرح سے رشتہ داروں کا خیال کریں، ان کے دوستوں کا خیال رکھیں، اور اگر ان پر کوئی قرض ہے تو پھر اس کی وہ ادائیگی بھی کریں۔ اس طرح سے ہم بعد مرنے کے بھی ہمارے اولاد ماں باپ کے حق میں دعا خیر کر سکتے ہیں۔ اگر نہ کریں تو کیا اس کے کچھ نقصانات ہیں؟ ہاں، یقیناً بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ایسا شخص بدبخت ہے جو اپنے والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے بدبخت شخص کے جو اپنے ماں باپ کو راضی نہیں رکھتا تو اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ کن لوگوں کی فرض نماز قبول نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے تو کہ والدین کا نافرمان ہو، اس کی فرض نماز بھی ہوگی تو قبول نہیں۔ دنیا میں تو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، لیکن ماں باپ کے اگر حقوق ادا نہیں کرتا تو ایسا والدین کا نافرمان، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا، نیکی کر کر احسان جتلانے والا ہو تب بھی اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ کہ تقدیر کو جھٹلانے والا ہو۔ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں پر جنت حرام ہے۔ کن لوگوں پر؟ بتاتے ہیں ابھی۔ یہ 3 لوگ ہیں جن پر جنت حرام کر دی گئی ہے اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو۔ سب سے پہلے تو شرابی ہے، شراب پینے والے پہ جنت حرام ہے۔ دوسرا ہے والدین کا نافرمان، اور تیسرا ہے دیوس، جس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، غیرت ہی نہ ہو اس کے اندر۔ ایسے 3 شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان پر جنت حرام ہے۔ تو کیا ہے اس میں؟ سب سے پہلا بات یہ ہے کہ نمازیں بھی آپ کی وہ نہیں ہوتی ہیں، قبول نہیں کی جائیں گی۔ جنت جیسی بڑی عظیم نعمت سے محروم ہوں گے صرف اس وجہ سے کہ آپ ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ اور پھر یہ بھی چیز ہے کہ حرمتوں کی پامالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انما حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ نے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں ہم کو بتایا ہے۔ اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہم نے حرمتوں کی پامالی کی۔ اور ایک چیز کیا ہوگی کہ یہ وصیت کی نافرمانی بھی ہوگی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے اس وقت وصیت کیے تھے کہ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں
آرے سے کاٹ بھی دیا جائے یا آگ میں جلا بھی دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنانا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، کسی بھی حال میں والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو چونکہ یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے تو وصیت کا بجا لانا ہم پر فرض ہے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ساتھ ہیں، اس میں سے بھی کبیرہ گناہ یہ ایک سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ سب سے پہلا کبیرہ گناہ کیا ہے کہ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دینا، یا اللہ کے ساتھ سمجھنا کہ دوسرا بھی اللہ کے برابر حق رکھتا ہے عبادت کا، یہ شرک ہے۔ شرک کرنا سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ اور دوسرا والدین کی نافرمانی ہے، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو پھر اس کا انجام ہمیشگی کے لیے جہنم ہوگا، کیونکہ مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مشرک کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور جو شرک کر کر مرتا ہے اس کا جنت میں جانا ایسے ہی محال ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا، یعنی ایک امپاسبل چیز ہے۔ تو ویسے ہی مشرک بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور والدین کا نافرمان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حقوق اللہ میں اس کی اہمیت ہے، اللہ کو ایک ماننے کی، اور حقوق العباد میں والدین کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ تو اور اہم ترین چیز یہ بھی ہے کہ یہ شخص دنیا میں ہی جلد پکڑ میں آ جاتا ہے، دوسرے گناہوں کی پکڑ تو شاید بعد میں ہوگی، لیکن جو اس طرح کی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا جلد انجام دنیا میں بھی دیکھنے مل جاتا ہے، تاخیر سے نہیں ہوگی اس کی پکڑ، فوراً ہوگی۔ کون ہوں گے وہ؟ سب سے پہلے تو ظلم کرنے والا، اور پھر والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور قطع رحمی کرنے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی گناہوں پر فوراً پکڑ ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں، اس کو سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما، والدین کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے والا بنا، اور جن کے گزر چکے